بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق اللہ وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ اپنی سیاحت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جن دنوں میں بخارا میں ایک مسجد میں مقیم تھا، مجھے پتا چلا کہ یہاں ایک صومعہ ہے جہاں ایک درویش مقیم ہے۔ میں اس درویش کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ درویش انتہائی جلالی تھے۔ میں نے ان سے بڑھ کر جلال والا اور کوئی نہیں دیکھا۔ ان کی نگاہ آسماں کی جانب بلند تھی اور وہ کسی سوچ میں گم تھے۔ میں ان کا منتظر رہا حتیٰ کہ 3 دن کے بعد وہ اپنی کیفیت سے واپس لوٹے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور معذرت خواہ انداز میں کہا کہ تمہیں میری وجہ سے مشقت برداشت کرنا پڑی، میں جس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ پھر مجھ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ پھر اس درویش نے مجھے بتایا کہ میں ایک شمس العارفین کا نواسہ ہوں اور میں 30 برس سے اس جگہ پر مقیم ہوں، اور اتنا عرصہ گزارنے کے بعد بھی حیرت اور وحشت کے سوا کچھ نہ ملا۔ کیا تمہیں اس کا علم ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا اور عرض کیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ خود ہی فرمائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ صراط مستقیم ہے، اور جس نے اس راستے پر نیک نیتی سے قدم رکھا وہ اس راستے سے گزر گیا، اور جس نے معمولی سی غفلت کا مظاہرہ کیا وہ جل کر رہ گیا۔ پھر فرمایا کہ جب مجھے بارگاہ خداوندی تک رسائی حاصل ہوئی تو 70,000 حجاب تھے۔ مجھے حکم ہوا کہ اندر ہو جاؤ۔ جب میں اندر داخل ہوا تو پہلا حجاب ہٹایا گیا اور میں نے وہاں فرشتوں کو دیکھا جو اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے حجاب کر رہے تھے کہ ہم تیرے دیدار کے خواہاں ہیں۔ یوں میں نے تمام حجابات کو طے کیا اور مجھے ہر جگہ نئے نئے مقامات دکھائے گئے، اور جب میں حجاب خاص کے پاس پہنچا تو دائم غیبی سے آواز آئی کہ اس میں وہی داخل ہو سکتا ہے جو دنیا موجودات سے تجدید ہو۔ میں نے عرض کیا کہ میں سب کچھ ترک کر چکا ہوں۔ دائم غیبی سے آواز آئی کہ اگر تم سب کچھ ترک کر چکے ہو تو ہمارے ہو گئے، اور پھر میری آنکھ کھلی تو میں اپنی جگہ پر ہی موجود تھا۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس درویش نے مجھ سے فرمایا، جو اس راستے میں سب کچھ ترک کر دیتا ہے وہی حق کا ساتھی بنتا ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب کی اذان اس درویش کے ساتھ ادا کی۔ نماز کے بعد غیب سے 2 پیالے جو کے اور 4 روٹیاں ظاہر ہوئیں۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ انہیں اندر لے آؤ۔ پھر ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا، اور ایسا لذیذ کھانا میں نے زندگی میں کبھی نہ کھایا تھا۔ اس کھانے کی حلاوت آج بھی میں محسوس کرتا ہوں۔ رات ہوئی، ہم نماز عشاء کے بعد سو گئے۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو وہ درویش وہاں موجود نہ تھے، اور اس کے بعد میں ان کا کچھ پتہ نہ کر سکا۔